بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سب سے پہلے جو تھوڑا سیریسلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سنا تھا، میرا ایک یونیورسٹی میں میرا ایک جونیئر ہے، ابھی بھی ماشاءاللہ میرا دوست ہے، خرم خان۔ اس کا ماسٹرز کا تھیسس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ تھا، تو وہ میرے سے اور میرا جو دوسرا دوست ہے یونیورسٹی فیلو میرا معظم حنیف، اس سے وہ اکثر باتیں کرتا رہتا تھا۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے اس کی زیادہ تر باتوں کی سمجھ کوئی نہیں آتی تھی کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے یا کس طرح، کیونکہ وہ ہی واز ٹو ٹیکنیکل۔ وہ کیونکہ اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کمپیوٹر سائنس کا تھا، تو وہ اس لینگویج اور اس ٹرمز میں بات کر رہا ہوتا تھا کہ میرے تقریباً سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو دوسرا میرا تعارف ہوا یا میری توجہ اس طرف گئی، تو میرے خیال میں 20 22 یا 25 سال پہلے ایک اسپیلبرگ کی فلم آئی تھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جس کا کریکٹر ایک بچہ ہوتا ہے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ایک روبوٹ ہوتا ہے، اور اس کی لائف کے اوپر ایک مووی تھی، اور وہ بڑی گلومی قسم کی مووی تھی، یعنی کہ اینڈ پہ وہ بیچارہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک ایسی چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار میں عام انسانوں جیسا نہیں ہوں، نہ میرا کوئی باپ ہے اصلی، نہ میری ماں ہے، نہ میرا بہن بھائی ہے، تو اکلاپے کا شکار ہو کے وہ بڑے اینڈ پہ ایک میزریبل قسم کی لائف کے اندر انٹر ہوتا ہے، اور وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تب بھی ایک اور طرح کا موضوع مجھے لگا، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ تب بھی مجھے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا نہیں پتہ چلا کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم لوگ ایم اے میں تھے، یا اس سے تھوڑی دیر بعد کی بات ہوگی، تو پتہ چلا کہ جناب واشنگ مشینز بعض ایسی آئی ہیں کہ جس کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کوئی سسٹم ہے، جس کی وجہ سے کپڑے کتنی دیر میں دھلیں گے اور کتنی دیر میں سوکھیں گے، واشنگ مشین کے اندر کا سسٹم خود سے فیصلہ کرتا ہے۔ اب یہ میرے جیسے لوگوں کے لیے اور بے شمار لوگوں کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ یار واشنگ مشین کس طریقے سے خود سے فیصلہ کر سکتی ہے، کمپریہینڈ یا انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہوگا۔ پھر اسی اسنا میں کیونکہ ساتھ ساتھ میں نفسیات پڑھتا تھا، تو نفسیات کے اندر ظاہر ہے میں بڑا کلیئر تھا کہ ہیومن نیچر کے متعلق میری انڈرسٹینڈنگ کی کو بڑھانے کے لیے یا ہیومن نیچر کو سمجھنے کے لیے میں پڑھ رہا ہوتا تھا۔ تو ہیومن نیچر کے اندر ظاہر ہے مختلف چیزوں کے اندر امیجنیشن اور ریکوگنیشن اور ججمنٹ کے ساتھ ایک عام سی ٹرم ہے اب لگتی ہے ہمیں انٹیلیجنس کی۔ تو انٹیلیجنس کے متعلق اکثر نفسیات کی کتابوں میں اس زمانے میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ اس کی کوئی اگریڈ اپون کنفرم ڈیفینیشن نہیں ہے۔ تو میں جب کبھی پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے متعلق سنتا تھا تو مجھے کنفیوژن سی ہوتی تھی کہ یار جب ذہانت کی کوئی ایک خاص طرح کی تعریف نہیں ہے، یا کانشیس جس کو ہم شعور کہتے ہیں، اس کے متعلق ابھی کنفرم نہیں پتا، تو پھر یہ سائنسدانوں نے یا ٹیکنالوجسٹ لوگوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کس طریقے سے ڈیفائن کر لیا، اور یہ کیا کرے گا، کیسی لائف میں، کیونکہ واشنگ مشین کے علاوہ میں نے پھر دوبارہ سے کسی اور گیجٹ کے اندر اس کی پلیسمنٹ کے متعلق میں نے نہیں سنا۔ پھر میرے خیال کے مطابق ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو اے آئی کا جو زیادہ پتہ چلنا شروع ہوا وہ تب ہوا جب پچھلے کچھ سالوں کے اندر 7 8 10 سالوں کے اندر موبائل فونز کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک پلیسمنٹ ہوئی، اور اس کی وجہ سے میرے جیسے بندے جن کو یہ مسئلہ تھا کہ وہ چیزوں کو جاننا چاہتے تھے، پڑھنا چاہتے تھے، سیکھنا چاہتے تھے، تو ایک سیریس پہلی دفعہ میری لک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف اس لیے گئی کیونکہ اب وہ میرے موبائل کی صورت میں میرے ہاتھ میں استعمال ہو رہا تھا، جو مجھے ٹکڑوں میں سمجھ آیا کہ میرے پاس جو سا اسمارٹ فون ہے یا موبائل فون ہے اس کے اندر یہ کر کیا رہا ہے۔ سب سے پہلے جو آسان سی چیز تھی کہ آپ نے اگر کوئی ایس ایم ایس لکھ رہے ہیں یا واٹس ایپ پہ کوئی میسج ٹیکسٹ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی اگر اور موبائل کو یوز کرتے ہوئے آپ کو 4 6 8 ماہ ہو گئے ہیں، تو اس کی جو سے آٹو پروڈکشن ہوتی ہے موبائلز کی، جس کے اندر ٹیکسٹ یا جملہ یا لفظ وہ پروڈکٹ کرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ جب آپ کو موبائل یوز کرتے ہوئے تھوڑا عرصہ گزر جاتا ہے یا 15 20 دن بھی گزرتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کے مزاج اور آپ کے مخصوص
الفاظ یا مخصوص ایکسپریشن جو ان سے ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے موبائل کے ٹیکسٹنگ کرتے ہوئے وہ آپ کو سجیسٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی ایک میرے لیے ایک حیران کن بات تھی. اور پھر تب سے میں نے اس کو سیریسلی پڑھنا شروع کیا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے میں نے الگورتھم کے اوپر ایک ویڈیو کی تھی. مجھے بیسیکلی اے آئی کا الگورتھم کو سمجھنے کی وجہ سے سمجھ آئی کہ یہ اے آئی کیا ہوتی ہے. الگورتھم کو جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک ایسی چیز ہے، سیٹ آف انسٹرکشنز ہے کہ اس سیٹ آف انسٹرکشنز کے اندر کمپیوٹر، بے شک وہ موبائل کے اندر ہو، پی سی کے اندر ہو، لیپ ٹاپ کے اندر ہو یا کسی بھی اور فارم کے اندر ہو، تو الگورتھم وہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں جس کی وجہ سے کمپیوٹر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے یا پروگرام کو یا سافٹ ویئر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اے آئی کیا کرتا ہے کہ اے آئی کے ایڈونٹ کی وجہ سے یا اس کے آنے کی وجہ سے بیسکلی اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو الگورتھم ہے وہ بائنری سسٹم کے اندر انسٹرکشنز کا ایک سیٹ ہے جو دیے گئے رولز، دیے گئے یا ریکوائرڈ کیلکولیشن کے مطابق چیز کو چلا رہا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جس کے اندر جو فیصلہ سازی ہے، تنظیم سازی کی بات نہیں کر رہا، فیصلہ سازی کی بات کر رہا ہوں. فیصلہ جو کرنے کا اختیار ہے وہ آٹومیٹک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے اس طریقے سے ہونا شروع ہوتا ہے کہ بعض چیزوں پہ وہ خود سے فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے یا بیسٹ پاسبل آپ کے لیے کیا ہے. اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے جب آپ گوگل میپ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو گوگل میپ آپ کو 2-3 طرح کے راستے دکھا سکتا ہے. ایک وہ آپ کو بتاتا ہے فاسٹ روٹ، یعنی کہ جس پہ رش کم ہوگا. ایک اگر آپ نے اس کو نہیں اڈیپٹ کیا، آپ کسی اور طرف مڑ گئے تو وہ آپ کو ری روٹ کر دیتا ہے. تو وہ جو سی ڈیزائننگ ہو رہی ہے آپ کے رخ بدلنے سے یا پلیسمنٹ کے بدلنے کی وجہ سے، وہ اے آئی کے ایک چھوٹے سے کیلکولیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ تب وہ آپ کا جو آپ نے ڈیسائن کرنا ہے کہ آپ کو کس رستے پہ چلنا ہے، وہ آپ کو اسسٹ کرنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے. اچھا، اسسٹنس جو سی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر سٹیپ 1 ہے، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پرانے زمانے کی بات ہے. اب آہستہ آہستہ جو نئی چیز آ رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر، یہ لیڈ کرتا ہے کہ تو یہ کر. تیری اگر ریکوائرمنٹ مثال کے طور پر میں نے سپوز پشاور سے مردان جانا ہے، تو پشاور سے مردان جانے کے لیے تو یہ والا روٹ اختیار کر لے، وہ آپ کو سجیسٹ کر دے گا. اور اس کے اندر آپ کو ساری کیلکولیشن، ٹائم، ویدر، ایک ایک چیز آپ کو بتا دے گا آپ کی ڈیسیژن کے سپورٹ کے لیے کہ کیا اس وقت آپ کو مردان پشاور سے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اچھا، یہ والی چیزیں آہستہ آہستہ جب میرے جیسے بندے نے پڑھنی وغیرہ شروع کی اور پتہ چلا کہ بڑے بڑے کمپیوٹرز کے اندر اور ہمارے موبائل فونز کے اندر، ہمارے گیجٹس کے اندر ہمارے ویڈیو گیمز ہیں، پھر اس کے علاوہ ہماری یہ جو میپنگ آتی ہے یا جو ہم شاپنگ کی لسٹ کو اختیار کرتے ہیں، یا جو ایسے سافٹ ویئرز ہیں بینکس کے یا ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے جو ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ خریدو، یہ اس کا یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے، یا یہ اس کی جو کاؤنٹ ڈاؤن یا اس کی ایک نریشن یا ڈیٹیل دیتے ہیں، وہاں سب پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی استعمال ہو رہی ہوتی ہے. جب یہ چیزیں میں نے دیکھنی سننی شروع کی تو مجھے اس کا سب سے پہلا اعتراض جو شروع ہوا، جو آج بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے ایک رانگ ٹرم ہے. میرے خیال کے مطابق اس کو آلٹرنیٹ انٹیلیجنس یا سپورٹیو انٹیلیجنس ٹائپ کچھ چیز کہنی چاہیے. اس میں جو ان سے آرٹیفیشل کا مطلب ہوتا ہے، یا جو اس کی اردو کی ترجمہ بھی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، وہ ہے مصنوعی ذہانت. تو اس میں مصنوعی پن کم مجھے لگنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ انسان کر کیا رہا ہے کہ اپنے دماغ کے ذریعے سے جس پیٹرن کے اندر آپ کا دماغ فیصلہ سازی کرتا ہے، اسی طریقے سے مشین کے اندر وہ چیزیں پروڈیوس کی جا رہی ہیں کہ وہ بھی فیصلہ سازی کریں.
اسی وجہ سے جو میرا اپنا بیس سبجیکٹ ہے فلسفہ، اور اس پہ بھی جو میری ایکسپرٹیز یا زیادہ میرا کام ہے فلاسفی آف مائنڈ کا، تو جو فلاسفر ہیں نوم چومسکی یا جان سرل ٹائپ، ان کی جو سی لینگویج کے اوپر اور ڈیسیژن میکنگ کے اوپر جو کام ہے برین کے لحاظ سے یا مائنڈ کے لحاظ سے، ان چیزوں نے بیسکلی انقلاب لایا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے۔ اسی طریقے سے جیسے آپ نے شاید کوئی نام سنا ہوا ہو ایلن ٹیورنگ کا، جس کو اس تمام ٹیکنالوجی کا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فادر کہا جاتا ہے، جسے سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو نازیز تھے ان کی حملہ کرنے کی جو ان سی ایک سمجھ لیجیے جو اطلاع تھی، اس کو انٹرسیپٹ کیا تھا ایک مشین، ٹیورنگ مشین بنا کر۔ تو وہ ایک قسم کا اے آئی کا ایک ایسا آغاز تھا کہ انسانی دماغ کے علاوہ ایک ایسی مشین ڈیولپ کرنی شروع کی گئی جو آج ہمارے موبائلوں تک بھی پہنچ چکی ہوئی ہے، کہ جس کے ذریعے سے، یا آپ نرم طریقے سے کہہ لیجئے کہ وہ ہمارے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو سپورٹ کرتا ہے، اور اب آگے چل کے بیسکلی فیصلہ ہی وہ کرے گا۔ اچھا، یہ جو ساری کی ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی چیزیں ہیں، ابھی ریسنٹلی ایک نئی چیز آئی جس کو سمجھنا میرے خیال کے مطابق انتہائی ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بہت کلیئرٹی سے سمجھ آ جاتی ہے ایک عام آدمی کو۔ وہ ہے چیٹ جی پی ٹیز۔ اچھا، چیٹ جی پی ٹی یہ تقریباً کچھ 6-7 ماہ پہلے ایک چیز آئی ہے، اور اس کے اندر سٹارٹ کے اندر بھی، اور ابھی بھی بعض لوگ اس کے کورسز بھی آفر کر رہے ہیں، اور سٹارٹ کے اندر جب اس کے کورسز وغیرہ آفر کیے گئے تو لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا کہ یار لو جی چیٹ جی پی ٹی کا یا اے آئی بیس جو سافٹ ویئر ہے اس کا کورس، یہ تو پیسے لوٹنے کا طریقہ کار ہے۔ اچھا، چیٹ جی پی ٹی کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اب کا رول اور آج سے 100 200 500 سال بعد کا رول بڑے اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ چیٹ جی پی ٹی کو آپ اس طریقے سے لیں، وہ لوگ جو میرے ہم عمر ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جن کے سامنے کیلکولیٹر آیا تھا، یعنی کہ کیلکولیٹر کسی زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا، ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر کیلکولیٹر آیا۔ کیلکولیٹر آنے کے بعد بڑے سال، یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اسی طرح کی باتیں ہم آج کل چیٹ جی پی ٹی کے متعلق بھی کر رہے ہیں۔ تو کیلکولیٹر کے متعلق یہ کہا گیا کہ جناب یہ جب سے کیلکولیٹر آیا ہے، استادوں نے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بڑوں نے کہا کہ اس نے بچوں کے دماغ کند کر دیے ہیں، بیڑا غرق کر دیے ہیں۔ ہم تو اتنی بڑی کیلکولیشن جو سی تھی وہ دماغ میں یا انگلیوں پہ جو ہاتھ سے کر لیتے تھے، ان کو تو سادہ پلس مائنس ملٹیپلائی کرنے کے لیے کیلکولیٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پھر سادہ کیلکولیٹر کے بعد تھوڑے عرصے بعد ایک اور خوفناک چیز یا اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی، سائنٹیفک کیلکولیٹر۔ وہ بچے جو او اے لیول کر رہے ہیں یا ایڈوانس میتھمیٹکس آج بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سائنٹیفک کیلکولیٹر کیا ہوتا ہے۔ تو سائنٹیفک کیلکولیٹر کی وجہ سے جو پرانی نسل کے لوگ تھے وہ اور ناراض ہو گئے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے کیلکولیٹر کا استعمال کرنے والے کی جو اپنی ذہنی صلاحیت ہے وہ میٹر کرتی ہے، جس طرح سے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ اٹس مین ہو از بیہائنڈ دا گن، کہ گن تو ایک پاور ہے لیکن اس کو استعمال کون کر رہا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کیلکولیٹر کی مثال سے چیٹ جی پی ٹی کو سمجھ لیجئے۔ ہاں، چیٹ جی پی ٹی کے اندر آپ کچھ اس سے کہیں کہ تو مجھے ایسے لکھ دے، تو مجھے کوئی فارمولا بنا دے یا فارمولے کو ریزولو کر دے، یا تو مجھے کوئی کوڈنگ کر دے، وہ یہ سارا کچھ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، لیکن کیونکہ وہ اے آئی بیسڈ ہے، وہ خود سے چیز کو انڈرسٹینڈ کرے گا، آپ کے الفاظ سے اٹھائے گا اور کمپریہینڈ کر کے اس طرح کی ایک چیز ریپروڈیوس کر دے گا جو آپ کا سوال کا جواب ہوگا۔ لیکن یہ بات سمجھنی بہت سخت ضروری ہے کہ جو بندہ چیٹ جی پی ٹی کو یا اس طرح کی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے اس کی اپنی ذہنی استطاعت کیا ہے۔ اگر اس کو سوال ہی نہیں بنانا آتا، اگر اس کو چیزوں کو ان ڈیپتھ دیکھنا ہی نہیں آتا، اس کو یہی معلوم نہیں ہے کہ کس چیز کو جاننے کے لیے کون سا علم چاہیے، تو وہ اس کے لیے
یہ ایک ایسا کیلکولیٹر ہے جو آف ہوا ہے، جو آن نہیں ہے۔ چیٹ جی پی ٹی یا کوئی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو سافٹ ویئر یوز کرنے کے لیے جس بندے کی بنیادی تعلیم، بنیادی ذہن، بنیادی اس کا کرافٹ یا سکل اس کے اندر موجود ہوگا، وہ چیٹ جی پی ٹی کو زیادہ بہتر استعمال کر سکے گا۔ وگرنہ اس کے لیے وہ ایک ڈبہ سا ہے، وہ چیز تو بنا دے گا لیکن اس کے اندر کوئی ڈیپتھ نہیں ہوگی، ایک منٹ، اس کے اندر کوئی ڈیپتھ نہیں ہوگی، وہ نئی چیز ریپروڈیوس نہیں کر سکتا۔ یہ اسی طرح سے مثال سمجھ لیجئے کہ ایک بندے کو ایک اسسٹنٹ اویلیبل ہے اپنا کام کروانے کے لیے، اور ایک ہے منحوس مرا ہوا انسان جس کا جو اسسٹنٹ ہے وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہے، جو اس کو اٹھا کے ادھر رکھ دیتا ہے، اٹھا کے ادھر رکھ دیتا ہے، کھانا اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے، تو وہ ایک ڈیڈ انسان ہے۔ اسی طریقے سے چاہے چیٹ جی پی ٹی ہو یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، خدا کا واسطہ ہے آپ جب تک اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کتابیں پڑھنی چھوڑ دیں، آپ کو لرننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کتابوں کی اتنی ہی ضرورت ہے، آپ کے سکل سیٹ کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ چیٹ جی پی ٹی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوئی بھی اور سافٹ ویئر آپ کا اسسٹنٹ یا سپورٹیو ٹول ہے، وہ خود سے کچھ نہیں کر رہا۔ لیکن یہ ہے ابھی تک کی کہانی، مستقبل ایسا نہیں ہے۔ مستقبل کے اندر کیا ہوگا کہ جب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جیسے میرا اپنا جو ایک شعبہ ہے بینکنگ کا، اس کے اندر ڈیسیژن میکنگ میں کہ کس کو لون دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کس کی جو سی ریکویسٹ ہے فارورڈ کرنی ہے، کسی کو ڈکلائن کر دینا ہے، کس کا اکاؤنٹ کھولنا ہے، کس کا نہیں کھولنا، پاکستان سے باہر بہت ساری جگہوں پہ اے آئی سپورٹڈ جو سے ہیں سافٹ ویئرز آ رہے ہیں جو بینکرز کو ڈیسیژن بہتر کرنے میں، کنسائز اور پرسائز کرنے میں سپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایونچولی ہوگا کیا؟ وہی بات جو میں نے آج سے 20-22 سال پہلے اے آئی کی فلم دیکھی اسپیل برگ کی۔ ایونچولی اس بات کی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ ایک زمانہ دو طرح کے فیکٹس آئیں گے۔ ایک تو جتنے جاہل یا لو آئی کیو کے لوگ ہیں وہ ان کو مشینیں ریپلیس کر لیں گے، یعنی کہ وہ بندے جاہل یا لو آئی کیو میں ان کو کہہ رہا ہوں جن کو مشین استعمال کرنی نہیں آتی، یعنی کہ چیٹ جی پی ٹی پہ اگر انہوں نے کچھ لکھنا ہے یا کوڈنگ کروانی ہے تو نہ ان کو کوڈنگ کا مطلب پتہ نہ چیز جانتے ہیں، تو وہ اس کی ایسے کسی بندے کی مستقبل کے اندر سوسائٹی میں یا پروفیشنل لائف میں ضرورت آہستہ آہستہ ڈیمینش یا ڈیلیٹ ہوتی جائے گی۔ تو یہ ایسے وہ لوگ جن کے پاس وہ بنیادی وصف نہیں موجود کہ ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال کیا کرنا ہے، ان کو اپنی زندگی کے لالے اس لیے پڑ جائیں گے کہ نہ تو ان کو نوکری مل رہی ہوگی، نہ وہ کاروباروں کے اندر فٹ ہو رہے ہوں گے۔ یہ ہے ایک رخ، اور اس کا ایک ایڈوانس رخ ہے، وہ پتہ نہیں ابھی 20 سال بعد آ جائے یا 100 سال بعد آئے، وہ آئے گا ضرور۔ یہی آپ سمجھ لیجئے فی الحال چیٹ جی پی ٹی ایک پریکٹیکل چیز ہے، تو اسی سے سمجھ لیجئے کہ آپ یہ سمجھیے کہ ابھی جیسے چیٹ جی پی ٹی کے اوپر جو آپ بیسیکلی اس کو سکھا بھی رہے ہیں، اس کے اندر اپنا ایک ڈیٹا موجود ہے، لیکن جب کوئی اس سے سوال پوچھتا ہے تو وہ بھی اس کو اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے، اس کے آنسرز کو سٹور کر لیتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو انٹیلیجنٹ لوگ جب چیٹ جی پی ٹی کو یوز کریں گے تو وہ اس کو سیٹ آف انسٹرکشنز دیں گے، وہ ان کو صرف ایک اسسٹنٹ کی ضرورت ہے، کسی نقل مارنے کے لیے چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں اور ان کی جو ذہانت ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ چیٹ جی پی ٹی ان سے بھی سیکھ کے اس کو بھی اپنے اندر سٹور کر لے گا۔ 100 سال کہہ رہا ہوں یا 20 سال بعد کہہ رہا ہوں، ایک ایسے ورژنز ڈیولپ ہونے شروع ہو جائیں گے کہ آپ فی الحال مجبوراً، ویسے وہ ان کو چیٹ جی پی ٹی سے نہیں کہا جائے گا، میں صرف مثال دینے کے لیے چیٹ جی پی ٹی کہہ رہا ہوں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایسے برینز ڈیولپ ہونے شروع ہو جائیں گے چیٹ جی پی ٹی بیسڈ، جن کو سونگھنا، چکھنا، کام کرنا، کھانا پکانا،
بینکنگ کرنا، کمپیوٹر کی کوڈنگ کرنا، کیونکہ وہ لوگوں سے اتنا کچھ سیکھ چکے ہوں گے اور مشینوں سے کہ ان کے اندر سٹور ہوگا۔ آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی زمانے میں ایک کمرے کے اندر 2 MB آتا تھا، اب تو اتنی سی چیز کے اندر 2 3 4 ٹیرا بائٹس آ جاتی ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس طرح کی کوئی دماغ یا اس طرح کا کوئی ڈیسیژن میکر جو چیٹ جی پی کا آپ سمجھ لیجئے کہ بہت ایڈوانسڈ فارم ہوگی، وہ اتنی سی شکل میں آ جائے گا، وہ اتنی سی شکل کی جو چیز ہے وہ کسی روبوٹک مشین کے اندر اس کے اندر رکھ دی جائے گی، اور وہ سارے کے سارے وہ کام اور سارے کے سارے وہ ایکسپریشنز کرنا شروع کر دے گا جو ایک انسان کرتا ہے۔ تب بھی یہ والا مسئلہ ہوگا کہ وہ لوگ جو سمارٹ انف نہیں ہوں گے، جو اس مشین کا توڑ نہیں کر سکیں گے، ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ مشینیں آج ہماری اسسٹنٹ ہیں، ایک زمانہ آئے گا کہ جس کے اندر بہت ساری مشینوں کے انسان اسسٹنٹس ہوں گے، لیکن کوئی بھی جو جاہل آدمی ہے وہ ان کا اسسٹنٹ یا اسسٹنٹ شپ نہیں کر سکے گا۔ اس کے لیے میرا آپ لوگوں کا مشورہ یہ ہے کہ فیوچر میں یہ سارا کچھ ہونا ہی ہونا ہے۔ ہمارے موبائلوں کے علاوہ ہماری گاڑیاں، ہمارے فریج، ہمارے ٹی وی، ہماری انٹرٹینمنٹ کی اور چیزیں، ہمارے کاروبار، ہماری نوکریاں، ہمارے فائنینشیل سسٹم، سارے کے سارے اے آئی بیسڈ ہوتے جائیں گے، اور اس میں انسانی دماغ کا عمل دخل کم سے کم ہوتا جائے گا۔ تو میرا جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو ایک زمانے میں ہیلے کالج والوں کو بھی میں نے مشورہ دیا تھا، وہ یہ مشورہ ہے آپ سب بھائی دوستوں کے لیے کہ پیارے بھائی دوستو، کوشش کیجئے کہ اپنے انسانی انٹلیکٹ کو ڈیولپ کیجئے۔ انسانی انٹلیکٹ کو ڈیولپ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اندر وہ صلاحیتیں ہونی چاہیے جو مشین سے بہتر ہوں۔ مثال کے طور پر مشین بڑے عرصے تک سٹوری ٹیلر نہیں ہوگا، مشین بڑے عرصے تک فلاسفر نہیں ہوگا، مشین بہت عرصے تک سوشل سائنٹسٹ کے کام نہیں کر سکے گا۔ تو آپ نے مستقبل میں اگر اپنے آپ کو بچانا ہے یا بہتر طور پہ لے کے چلنا ہے تو 2-3 ایسے سبجیکٹس ہیں۔ بے شک آپ کمپیوٹر سائنس پڑھیں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ بینکر بنیں، آپ رائٹر بنیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اے آئی بیسڈ زمانے کے اندر آپ اگر فلسفہ پڑھ لیں گے، آپ اگر سوشل سائنسز پڑھ لیں گے، سائیکالوجی پڑھ لیں گے، ہسٹری پڑھ لیں گے، اس طرح کے مضامین آپ کے لیے آپ کی انسانیت یا انسانوں کا کارآمد ہونا بڑے عرصے تک چلا لے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو صرف اور صرف جگتوں میں مصروف رکھا، جگتوں کا مطلب یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ، جیسے کوئی بینک میں بیٹھا ہے وہ بڑے بڑے فیصلے کر رہا ہے، وہ سارے فیصلے تو کل کو مشینوں نے کرنے ہیں، آپ کا کیا رول ہے اس کے اندر؟ تو آپ کو اپنا رول نیو ڈیفائن کرنے کے لیے سوشل سائنسز وہ سبجیکٹس ہیں، ٹیکنالوجی کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے سوشل سائنسز میں پڑھ جاؤ اور ٹیکنالوجی چھوڑ دو، ٹیکنالوجی اور سائنسز ضرور سیکھیں، لیکن اس کے ساتھ فلسفہ اور سوشل سائنس وہ ہوگا جو آپ کی انسانیت کو کارآمد رہنے دے گا۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ شاید نئی باتیں سننے کو ملی ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔